بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے ہمارا جو پروگرام ہے دین و دنیا، یہ نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی ہمارا جو پروگرام ہے دین و دنیا، کہ دین اور دنیا دونوں پہلوؤں کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ایکول میانہ روی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے بیوی اور خامن۔ یہ فی زمانہ ایک بڑا مقدس رشتہ رہا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اندر اس کا بڑا ایک رول ہے، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اور پھر دو خاندانوں کا آپس میں مل جانا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دو دل نہیں ملتے، دو میاں بیوی صرف نہیں بنتے، دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خاوند اور بیوی، تو ظاہر ہے ایک گاڑی ہے، اس نے خراب بھی ہونا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی گھروں میں کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان تمام ایشوز کو دیکھنا ہے کہ جو یہ رشتہ ہے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، لڑائی کن باتوں پہ ہوتی ہے، کنٹرول کیسے کرنا چاہیے، جو سچ کی بنیاد پہ کہ رشتہ ہونا چاہیے اس سچ کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے، جو جھوٹ کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں بعد میں قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر پہلے دن سے ہی سچ بول دیا جائے دونوں خاندانوں کی طرف سے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہاں تک ہمیں چیزیں ملی ہیں کہ بعض خاندان والے ایک دوسرے کے نہیں کہ بیٹی والے اور بیٹے دونوں ہی ایجوکیشن بھی چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دونوں میں سے کوئی ایک نفسیاتی مریض ہے تو وہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، بعد میں اس کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تنخواہ صحیح نہیں بتائی جاتی۔ پھر جو ایک لیول ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ماں کچھ پسند کرتی ہے، بہو کے لیے کچھ پسند کرتی ہے، تو جو بندہ رشتہ دے رہا ہے، جس نے بیٹی دے دی ہے، وہ اور کیا دے سکتا ہے؟ جس نے اپنے جان کا ایک حصہ، دل کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے، جس کے بغیر ماں اور باپ ایک لمحہ آگے پیچھے بیٹی ہو جائے تو ماں اور باپ، بہن بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہاں چلی گئی، کیا مسئلہ ہے، کدھر ہے؟ آوازیں آتی ہیں گھر کے اندر، بلند ہوتی ہیں۔ اور کھانے کے اوپر خاص طور پہ ہماری روایات ہیں، اور ہر مذہب کی بات ہے۔ یہ جو بیٹی ہے یہ صرف اسلام کا تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں زیادہ اس پہ زور دینا چاہیے، لیکن ہر مذہب کے اندر بیٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بات لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے میں اپنے پینل کی طرف جاتا ہوں۔ ہماری بہن ڈاکٹر سویرا شامی صاحب موجود ہیں۔ آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا پنجاب یونیورسٹی۔ جب لکھتی ہیں تو بڑا خوب لکھتی ہیں۔ پچھلے دنوں جب انہوں نے اپنی دادی جان پہ کالم لکھا تو مجھے اس کا ابھی تک سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں شمیلہ کاشف صاحبہ، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ موجود ہیں شیزہ قریشی سلیم صاحبہ، آپ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ۔ تو ہم نے تین جو آج مہمان بلائے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور تینوں ماشاءاللہ بیٹیاں بھی ہیں، بیگمات بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے جب ہم بات کریں گے تو یہ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سویرا صاحبہ کیا کہیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے کہ ایک تہذیب یافتہ ایک اچھے خاندان کی جو بہو ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، وہ کیسے جا کے اپنے خاوند کو خوش رکھ سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے خاوند بھی خوش رکھنا ہے، لیکن توقعات زیادہ بہو سے ہی ہوتی ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع پہ جو ہے آپ نے آج گفتگو کا ایک پلیٹ فارم ہے وہ فراہم کیا کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ باقی دیکھیں، جو رشتہ بنتا ہے، جو شادی ہے، سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ شادی کا مقصد کیا ہے، شادی کیوں کی جاتی ہے، اور جب دو خاندان، دو لوگ جڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان سے کیا امیدیں ہو سکتی ہیں یا ان کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی ہوگی تو یہ ہو جائے گا، شادی ہوگی تو ایسا ہوگا۔ تو امیدیں، ایکسپیکٹیشنز تو اس کی بہرحال بچپن سے ہی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ماں باپ کے نزدیک ہر کام جو ہے وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر جا کے کر لینا،
یہ کرنا ہے تو تب شادی. تو شادی کو زندگی کا مقصد خوف بنا دیا جاتا ہے, اور خوف اور کے امید میں علاوہ جی رہی ہوتی ہے بیچاری. مطلب اس کو یہ لگنے لگتا ہے شاید کہ شادی ہو جائے گی تو زندگی پتہ نہیں کیسی ہوگی. مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد ہے, اور مجھے اس وقت کہا تھا جب میں پڑھ رہی تھی, کہا شادی زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے, اور شادی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو شادی زندگی کا اگر آپ مقصد بنا لیں, اور اس کے بعد پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو دونوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہی نہیں تھیں, وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی تھیں. تو شادی کوئی فینٹیسی نہیں ہے, کوئی فینسی. شادی ذمہ داریوں کا نام ہے. ہم نے بھی شادی ہو چکی, زمانے ہوئے اب تو لگتا ہے, تو ایک ذمہ داریوں سے بھرپور. آپ کوئی ایسے ہی نہیں کہ دو لوگ رہنا شروع ہو گئے اور ہر وقت ہلا گلا ہو رہا ہے, پارٹی چل رہی ہے اور کپڑے آ گئے, جوتے آ گئے. نہیں, آپ نے اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد ایک خاندان آپ خود بنانے جائیں گے, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کی چیزیں آگے بڑھیں گی. تو مجھے دوسری جو دلچسپ بات ہے جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی, کہ میاں بیوی کا رشتہ, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے. تو لباس کا مطلب تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے زیادہ قریبی رشتہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے. صحیح بات. دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. جس طرح لباس بندے کے ساتھ رہتا آپ کے عیب چھپاتا ہے نا, تو اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے کے لیے ہیں, جو اسلام میں یا کسی بھی جگہ پہ جو ایک میاں بیوی کا کانسیپٹ ہے. تو ہمارے ہاں ہم دنیا کی ہر بات ہمارے ارد گرد کے سب لوگوں کو پتہ ہوتی ہے, اور نہیں پتہ ہوتی تو یا میاں کو نہیں پتہ ہوتی اور یا بیوی کو نہیں پتہ ہوتی, اور دونوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, دونوں کے بارے میں, اور دونوں کر بھی رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں بھی ارد گرد باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو آج تک اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں مجھے لگتا ہے کافی حد تک ناکام ہے. ہم نہیں بتاتے, اور نہ ماں باپ بیٹھ کے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ شادی کے بعد کیا ہونے جائے گا, کیا ہوگا, کیا امیدیں ہونی چاہیے. بس امیدیں ہیں کہ بہو آئے گی تو ہمارا گھر جنت بنا دے. بھی کیسے بنائے گی جب آپ خود اس گھر کو جنت نہیں بنا سکے آج تک, تو بہو سے کیوں امید ہے کہ وہ جنت بنا دے گی؟ جب آپ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو سپیس دیں گے, ایک دوسرے 50 سال پہلے نہیں بنا تو بیچاری کیا کیوں اور کیسے بنا دے گی؟ مطلب وہ آپ کے بیٹے کی, ٹھیک ہے بیوی بن کے آ رہی ہے نا, تو ماں تو موجود تھی پہلے سے, تو بیوی سے ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں. اس کے علاوہ بھی جو آپ اتنے عرصے سے کوئی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ اس کو بدلنے کا اختیار دیا بھی نہیں جاتا. وہ جو ساس سوچ رہی ہوتی ہے وہ بھی کبھی بہو بنی تھی نا, پہلے تو اس کو سوچ رہے ہیں میں نے 50 سال میں کیا برداشت کیا تو میری بہو بھی کرے گی, پھر اس کی بہو کرے گی, پھر اس کی بہو. تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی باتیں ہوتی ہیں. اور مجھے ایک اور دلچسپ بات ہے جو میں سوچ رہی تھی آپ کے موضوع کے بعد, کہ اللہ نے انسان کو کتنی ٹینڈنسی دی ہے کہ وہ ہر رشتے میں اس کی خصلتیں فرق ہیں. اللہ اکبر. مطلب وہی ایک ہی بندہ ہے نا, وہ جب باپ ہے اور ہے, بھائی ہے اور ہے, بیٹا ہے وہ اور ہے, شوہر بن کے بالکل ہی اور ہے. صحیح. اسی طرح عورت ہے, جب وہ بیٹی ہے وہ اور ہے, وہ بیوی ہے وہ اور ہے, وہ بہن ہے وہ اور ہے. تو ایک ہی انسان کس طرح سے جیسے جیسے اس کے رشتے بدلتے ہیں, اس کے رول بدلتے ہیں, اس کی سوچ بھی بدلتی جاتی ہے. ٹھیک بات. جی شمائلہ صاحبہ, کیا کہیں گے جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے, اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, لڑائی بھی جھگڑا ہوتا ہے, آپ کا بھی کبھی نہ کبھی لڑائی تو ہوئی ہوگی یا ہو جائے گی آج ہو جائے گی, مطلب آپ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ان کو گھر بھیج رہے ہیں اس پروگرام کے بعد. تو کیا کہیں گے کہ متوازن رشتہ جو ہے مقدس, اس کو کیسے ہم جاری رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. بڑا یہ نازک سا موضوع ہے. نہیں, انشاءاللہ لڑائی تو نہیں ہوگی, لیکن یہ ٹھیک بات ہے جہاں دو برتن ہوتے ہیں ان کی تو آواز آتی ہے جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں, آپ نے کہا نا کہ ایسا کیا چیزیں ہیں بنیادی کہ آپس میں مطلب ہم چپکلش ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے 2-3 چیزیں ہیں جو اس میں میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے نا جھگڑے کا سبب بنتی ہے. سب سے پہلے تو ہے اعتماد کی کمی. یا تو اگر میاں بیوی پہ اعتماد نہیں کر رہا, یا بیوی کسی وجہ سے میاں پر اعتماد نہیں کر رہی. دوسری بات, ٹرسٹ کا فقدان. ٹرسٹ کا فقدان ہے. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے نا, تیسرا بندہ, تھرڈ پرسن, خواہ وہ ہسبینڈ کی ماں ہو یا بہنیں ہو, یا وہ وائف کی ماں ہو یا بہنیں ہو. لیکن زیادہ آج کل جو ہے نا, زیادہ جو ہے وہ یہی چلتا ہے کہ میاں کی جو ماں اور بہنیں ہیں نا وہ جینے نہیں دیتی کچھ صورتوں میں. بات بالکل سویرا نے صحیح کہی ہے. وہ گھر میں زیادہ تنگ کرتے یا شادی کے بعد زیادہ تنگ کرتے؟ نہیں, وہ شادی کے بعد اصل میں جو ساس ہے نا اس نے 50 سال حکومت کی ہے اپنے گھر پہ.
اس کو ایک نفسیاتی، دیکھیں یہ ہماری سائیکالوجی میں بھی یہ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک نفسیاتی ڈر ہوتا ہے کہ میرا گھر یا میرا بیٹا کوئی چھین نہ لے، یہ ابھی کل کی آئی ہوئی بچی یہ چھین نہ لے. حالانکہ وہ کل کی آئی ہوئی بچی تو خود خوفزدہ ہے، وہ تو خود ڈر کا شکار ہے. آپ اسے ٹائم دیں، آپ اسے موقع دیں، آپ اس کی غلطیوں کو بھی معاف کریں. کم از کم سال کی بات ہے کہ 1 سال کم از کم لگتا ہے. ایک لڑکی نئے ماحول سے، نئی جگہ سے، بڑے لاڈ پیار سے وہاں پہ پلی بڑھی ہے، ایک دم آپ اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالیں گے. اپنا گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے. جی بالکل. تو اس میں ساس کا، میں سمجھتی ہوں ساس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے دل کو بہت بڑا کرے، اور اس نے بیٹے کو بھی شیئر کرنا ہے، کیونکہ وہ بیٹے کو شیئر کرنا جو ہے نا، وہ اس کو نفسیاتی طور پہ اس کو ڈر ہے میرا بیٹا مجھ سے چھن جائے گا، میرا گھر مجھ سے چھن جائے گا. اچھا ویسے وہ کہیں گی تم کام کرو. اچھا ایک اور کام کرنے کی بات پہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ویسے وہ کہتے ہیں آپ گھر سنبھالیں، ٹھیک ہے گھر سنبھالیں، لیکن جو گھر کے جو اصول و قواعد ہیں ان کو نہیں تبدیل کر سکتی بہو، ٹھیک ہے. ویسے آپ صفائیوں کے لیے آپ بہو ٹھیک ہے، ویسے کچن کے کاموں کے لیے بہو ٹھیک ہے، کھانا پکانے کے لیے بہو ٹھیک ہے، باقی پاؤں دبانے کے لیے بہو ٹھیک ہے، لیکن گھر کی فیصلہ سازی میں بہو پھر شریک نہیں ہوگی. ایک دن بندہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ بچی سے پوچھتے تھے کہ بھئی وہ روٹی کے کھانا بنا لیتی ہے نہیں بنا لیتی. پوچھتے ہیں گھر کا کھا لیتی کیا وہ فوڈ پانڈا سے آرڈر تو نہیں کرائے گی؟ ہاں جی. جی اپنا شیزہ صاحبہ کیا کہیں گی، ضابطہ کیا طے کر لینا چاہیے میاں بیوی کو شروع کے ایام میں، یا شادی سے پہلے یا شادی کے فوری بعد؟ کیونکہ دیکھیں خاوند اور بیوی دونوں نے چلنا ہے، کیا کوئی ایسا فارمولہ نہیں بن سکتا کہ دونوں باہمی طور پہ دیکھیں کہ میں بھی بیٹی ہوں، میں بھی بیٹا ہوں، میری بھی بہنیں ہیں، میرے بھی بھائی ہیں، میری بھی ماں ہے، آپ کی ماں ہے، تو ہم نے ایکول سسٹم کیسے لے کے چلنا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو جی السلام علیکم اور بہت شکریہ اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ٹیک اپ کرنے کے لیے. میں آپ سے ایز اے لائر بات کروں گی کہ جتنے زیادہ کیسز ہمارے پاس خلا اور طلاقوں کے اس وقت عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہیں، بہت ایک آپ کہہ لیں کہ سرپرائزنگ قسم کی ڈیلی بیسس کے اوپر یہ چیزیں ہیں. تو ہم لوگوں نے، میں تو وہاں سے اس کو کنیکٹ کروں گی. آپ نے بات کی ضابطے کی، ضابطہ ہم نے دیکھنا ہے کہ 50 سال پرانا ضابطہ اب گھروں میں نہیں چل سکتا. ہم لاز ڈیولپ کرتے ہیں، ہم وقت کے حساب سے ہر چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں کے سسٹم کیوں ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایک ساس جس نے بہت ظلم بھگتے ہیں یا کچھ ہے، تو بجائے کہ سفرنگ کے 2 پہلو ہیں، یا تو آپ بٹر ہو جاتے ہیں یا پھر آپ اس کو بہت اچھا کر کے اپنے گھر میں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں آج کل کی نسل کے حساب سے اور آج کل کی جو بچیاں ہیں ان میں بھی میں کہوں گی تھوڑی سی لیس ٹالرنس سے. میں دونوں طرف بات کروں گی، میں ایک طرف صرف بڑوں کو نہیں. زیادہ کیس کس طرح کے آتے ہیں؟ آپ نے کہا میں ایز اے وکیل بات کروں. جی میرے پاس کیسز آتے ہیں کیونکہ ہمارے نا اب کمبائنڈ فیملی سسٹمز کا ایک جو رواج ہے وہ بہت زیادہ واپس آ گیا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں نا وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بچوں کو اپنی کموڈٹی سمجھتے ہیں. تو جب آپ بچے کو کموڈٹی سمجھیں گے لیکن آپ پوری ذمہ داری بھی اس پہ ڈالیں گے، آپ اس کو ہولڈ نہیں دیں گے، تو وہ پھر کموڈٹی بننے کو آج کل کوئی بھی بچہ تیار نہیں ہے. خواہ وہ ٹین ایجر ہو، خواہ وہ ایک 20-22 سال کی لڑکی ہو جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے یا کسی اچھی مناسب خاندان سے آ رہی ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو آج کل بچیاں یہ غلامی قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہم بچوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ نے دونوں طرف دیکھیں. سب سے بڑی بات جو میں ایک بات کہوں گی، میں دونوں نے بڑی میرے سے زیادہ تجربہ کار ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہم مس آؤٹ کرتے ہیں وہ ہے ایلیمنٹ آف رسپیکٹ. دونوں طرف، صرف ایک طرف نہیں، دونوں طرف. اگر میں ایز اے بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ رہی ہوں تو میرے میاں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کیونکہ کوئی بھی انسان چاہے وہ بیٹی ہو، بیٹی کو بھی اتنا ہی، اس کے بھی ماں باپ اتنے ہی رسپیکٹ کے لائق ہیں یا وہ بھی اتنے ہی معظم ہیں جتنے کہ شوہر کے ماں باپ ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے یہ کہ ایلیمنٹ آف رسپیکٹ کے علاوہ ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ہے. پھر یہ جو میں نے ایک بات کی نا کہ شروع میں ہی آپ سوچتے ہیں کہ آ کے اس کو دبا لیں گے، اور لڑکی یہ سوچ رہی ہوتی ہے آ کے میں سب کچھ ایک دم بس لڑکا قابو کر لوں، شوہر قابو کر لوں. میرا خیال ہے ہر رشتے کی اپنی جگہ ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ سیپریشن آف پاورز پہ میں بہت بلیو کرتی ہوں. تو تھوڑا سا ہولڈ دے نہیں آئی بہو کو، یہ بھی نہ ہو کہ وہ ایک چیئر بھی نہ ہلا سکے اور آپ اس سے کہیں پورا گھر تمہاری ذمہ داری ہے. تو وہ کیسے وہاں پہ آ کے ایڈجسٹ کرے گی؟ اپنے گھر سے جانا اور ایک نئی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ جب تک گھر کو بیٹی جیسا ہی سمجھ لیں، بیٹی نہ سمجھے، کیونکہ بیٹی نہیں سمجھ سکتے. لیٹس بی ویری پریکٹیکل. جو لوگ سمجھ لیتے ہیں نا، میرا خیال ہے جو ساس بہو کو بیٹی بنا لیتی ہے
اس کی بیٹی کو بھی کوئی نہ کوئی ساس جو ہے بیٹی بنا لیتی ہے. یہ نہیں لیکن آپ کو بہو کو بیٹی بنانے کا کیوں شوق ہے؟ آپ بہو کو بہو بہو رکھیں، بیٹی کو رکھیں نا، بیٹی بالکل آپ اپنی اس کی جگہ کے اوپر وہی جگہ دے دیں جو اس کی ہے. نہیں، لڑائی کی بات نہیں ہے، ہر رشتے کی اپنی ایک جگہ ہے، بالکل اس جگہ کو پہچان لیں. کسی کو کسی کا رشتہ مت دیں. اس کو عزت دینی ہے نا. عزت آپ بہو کو عزت دینا کی مت زیادہ عزت ہے میری میرا بہن خیال ہے ہے، بیٹی سے. بہو کو عزت نہیں دیں گے آپ؟ میری بہن بہو کو بیٹی بنا کے عزت دیں گے؟ بہو کی عزت ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں، بیٹی کے لیے پھر جگہ آپ بن یہی جاتی تو ہے. بات ہے نا کہ یہی بہو کو بات ہے. بہو سمجھیں، بیٹی کو بیٹی سمجھیں، دونوں کو دونوں کے اختیارات دیں، دونوں کو دونوں کی جگہ پہ رکھیں. لیکن بہو نے آپ کا گھر چلانا ہے، بیٹی نے کسی اور کے بہو گھر جو جانا ہے ہے. نا آپ کے مطلب بیٹے ہر کی ایک کا نسل اپنا چلا ایک رہی ہے آگے. کرائٹیریا ہے نا آپ کا. ٹھیک ہے، وہ بہو آپ کا respect دیں. خاندان آگے چلا رہی ہے تو آپ بہو کو عزت دیں گے تو بہو بھی آپ کو عزت دے گی. تو یہ آپ ہم یہ نہیں کہ اب دیکھیں، اب آج کل کے زمانے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ بیٹی کو بہو کو بیٹی سمجھیں یا ساس کو ماں سمجھیں. بھائی ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، بیٹی کبھی ہم بھی نہیں بہو بن بھی- سکتے. ہم بھی نہیں بن سکتے. پریکٹیکلی بات خاوند پہ آ جاتے ہیں. خاوند سے کیا توقع ہونی چاہیے؟ خاوند سے خاوند دیکھیں، آپ کی نا بات یہ کہ اپنے اوپر بھی رکھ کے اگر دیکھیں نا کہ میں اگر اپنی بھی بات کروں کہ میں اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھوں، بالکل سمجھنا چاہیے، ماں کی طرح ہی ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن جتنی میں اپنی والدہ کی یا اپنی ماں کی باتوں کو اگنور کر کے یا جب میں دل کی بات ان سے کر سکتی ہوں اور وہ مجھے سمجھیں گی، وہ شاید میری ساس نہ سمجھیں. تو مجھے یہ توقع بھی نہیں ہونی یہ چاہیے. بتائیے نا کہ خاوند جو ہے، اچھا، خاوند میں یہ کہ میں آج صبح کہیں پڑھی تھی کہ 3 چیزیں آپ کے رشتے میں بڑی ضروری ہوتی ہیں: افیکشن، اپریسیشن، اور ایک تیسرا اے ہے ایکسیپٹنس. صحیح. سو اگر آپ قبول کی کرنا. قبول کرنا، تو میں تو کچھ اگزامپلز جو ہے نا جب بھی اس رشتے کی بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے اپنے اگر ہم بات کریں، ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کسی اور کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ابھی لیکچر دے رہے بیٹھے ہوئے ہیں یا بھاشن دے رہے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں، بات میں جب کرتی ہوں تو لوگ میرا ذرا تھوڑا ان کو عجیب سی لگتی ہے. میری جب شادی ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب نے میرے جو میں اس وقت بھی جاب کرتی تھی، مجھے انہوں نے پڑھایا لکھا ہے. میرے والد صاحب کا یہ تھا کہ میں نے بچپن میں یہ سوچا تھا کہ میں تمہیں ورکنگ ویمن بناؤں گا اور میری بیٹی کو میں پڑھاؤں گا اور میں اس سے کام کراؤں گا. یہ نہیں کہ ان کو ضرورت تھی، ان کا ایک شوق تھا. تو میری جب شادی تھی تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرے والد صاحب نے یہ بات طے کی کہ میری بیٹی جاب کرتی ہے اور وہ شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہے گی. انہوں نے کہا 100 بسم اللہ، بیکاز ہی از اے ورکنگ جرنلسٹ. اس نے کہا مجھے تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ کام کرے گی اور یہ کرتی رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. پیسے تو خیر اپنے جو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ بھی ان کی بڑی نیکی تھی کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. بڑی بات. تو میرے زندگی میں بہت سے مسائل کم ہیں ایز کمپیئر ٹو کسی اور خاتون کے، تو مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. تو میرے میاں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سیٹ اپ اپنے گھر میں بنا لیا. میری شادی سے پہلے ہو گیا. انہوں نے گھر میں 2 پورشن کیے کہ ایک پورشن انہوں نے کہا کہ یہ میرا، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے، یہ ہر گھر پہ اپلائی ہوتا ہوگا، لیکن جس طرح وہ ایک پورشن الگ ہو گیا اور جو میرے ان لاس کا پورشن تھا وہ الگ تھا. صرف اس میں جب میری ساس نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو وہ نوکری کرے، وہ 4-5 بجائے، وہ نیچے ہوگی، اس کی مرضی ہوگی جہاں بھی اس کا پورشن ہے کہ وہ کھانا بنانا چاہے گی بنا لے گی، نہیں بنانا چاہے گی نہیں بنائے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ 5 بجے گھر آئے گی اور روٹیاں بھی بنائے گی تو یہ بڑی مشکل سی بات ہو جائے گی. یہ ایک چھوٹا سا سٹینڈ ہوتا ہے، بڑی بات ہے. اور یہ پریکٹیکل پریکٹیکل اپروچ ہے نا. اس کے بعد ہماری زندگی بہت سکون میں. اگر آپ میں نے یہاں بریک لینی ہے، اگر آپ پہلے دن پراٹھے بنا کے دینا شروع کر دیتی، وہ عادی میں نے اپنے میاں کو دیے، اور میرے والد صاحب کو بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ کون سے پراٹھے تم نے سیکھے اور کب سیکھے جو تم نے اپنے میاں کو بنا کر دیا. بریک پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں بیوی اور خاوند کا جو مقدس رشتہ ہے، اس کے اندر جو اونچ نیچ ہوتی ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بندہ خوش ہوتا ہے، کبھی ناراضگی ہوتی ہے. اور میں اکثر اپنے گھر کی بات کر دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں یہ طے ہے کہ جب مجھے غصہ آئے تو بیوی چپ رہتی ہے، اور جب کبھی میری بیگم کو غصہ آتا ہے تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، غصہ تو آنا ہے. اور جو لو میرج ہو، ارینج میرج ہو، جو مرضی ہو جائے، وہ معاملات جو دنیا میں باقی گھروں میں ہو رہے ہیں وہ ہونے ہیں، لیکن وجہ صرف یہ ہے، خیال صرف آپ نے یہ رکھنا ہے کہ وہ ایک حد سے آگے معاملہ نہ جائے. فوری طور پہ اس کو کلوز کرنے کی کوشش کی جائے. جس کی غلطی ہو وہ اپنی غلطی قبول کر لے. تو شمیلہ صاحبہ سے میں پوچھتا ہوں کہ شمیلہ صاحبہ، جب آپ کی شادی ہوئی تو کیا آپ نے لایا عمل بنایا؟ آپ نے بنایا، خاوند نے بنایا؟ لڑائی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، یا نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟
ہو رہی ہے تو کیا وجہ کیا ہے, کس کا قصور ہے؟ لڑائی ہوتی ہے, سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی, ایک بڑا آپ نے اہم سوال یہ بھی کیا ہے, ویسے بڑا سچ بول رہے ہیں آپ نے, چٹپٹا موضوع یہ ہے ہر بندے آج کو کا. پتہ ہے کہ لڑائی ہوتی ہے. ہاں جی, نہیں میں یہ بالکل نہیں, میری شادی کو ماشاءاللہ اس دسمبر میں 20 سال ہو جائیں گے ماشاءاللہ. تو آپ نے جو کہا کہ کیا لایا عمل تھا, میرا سب سے پہلا لایا عمل جو تھا نا, پہلے دن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ اس 4 دیواری میں, اس کمرے کے اندر ہماری جو بھی بات ہوگی باہر نہیں جائے گی. مطلب جو لڑائی نہ آپ اپنے کسی رشتہ داروں سے کریں گے, نہ میں نے اپنی اس بات, مطلب جو لڑائی یا جھگڑا یا جو بھی جو وجہ تنازع ہے وہ ہم نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا, خود ہی سارٹ آؤٹ کرنا ہے. چاہے وہ 1 گھنٹے میں ہو, چاہے 1 منٹ میں ہو, چاہے وہ 10 دن میں ہو, ہمارے گھر کے اندر ہی ہو, لیکن ہم نے 3rd پرسن کو بیچ میں شامل نہیں کرنا. اور یہ میں سمجھتی ہوں میرا ایک بہت اچھا ایک فیصلہ تھا, اور اس سے جو ہے بہت سے مسائل جو ہیں, بہت کمپلیکیشنز نہیں آئیں, پیچیدگیاں نہیں آئیں. تیسرا بندہ جب آپ کے معاملات میں آتا ہے تو وہ پرابلمز ہوتی ہیں. دوسری بات, ایسا نہیں ہے کہ جھگڑے نہیں ہوتے, جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں. اور ہسبینڈ وائف, مطلب میرے ہسبینڈ جو ہے, میں بالکل بہت زیادہ, میں شاعرہ ہوں, ادب سے میرا تعلق ہے, وہ بالکل 2+2 4 والے وہ شخص ہیں, بینکر ہیں, ان کا بالکل اسٹیٹ آف مائنڈ اور ہے. کبھی آپ نے خاوند پہ شاعری کی؟ نہیں, میں نے ایک غلطی کی تھی. ہماری پہلی سالگرہ, شادی کی سالگرہ تھی, تو اس میں نے اپنے ہسبینڈ کو شاعری کی کتاب دے دی تحفے میں, پروین شاکر کی کف آئینہ. تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ نے اپنے پڑھنے کے لیے خریدی ہے, میں نے تو اس کتاب کا کچھ نہیں کرنا. تو بس وہی اتنی, ان کو کوئی شاعری سے کوئی رغبت نہیں ہے. دوسری بات, میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ سوری فوراً کر لیں. جس کی غلطی ہو, میری اگر غلطی ہوتی ہے میں تو فوراً سوری کرتی ہوں, تاکہ گھر میں جو ہے وہ کسی قسم کا کچھ وہ نہ ہو. اور دوسری بات, ہم لوگ آپس میں کوئی بھی پلان کرنا ہو, کوئی بھی اپنے بچوں کے حوالے سے کچھ سوچنا ہو, یا ہم نے کسی بھی طرح کا, آپس میں ایک دوسرے کی رائے کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. میں ان کی رائے کا بہت احترام کرتی ہوں, وہ میری رائے کا احترام کرتے ہیں. وہ میرے پیرنٹس کی, میرے گھر والوں کی بہت عزت کرتے ہیں, میں ان کے گھر والوں کی بھی, میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت عزت کروں. اور کوئی بھی مشورہ, میں نے کوئی نیا کام کرنا ہو, ان سے پوچھ کے کرتی ہوں, اور وہ بھی مجھ سے ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا جائے. اور ہم مل جل کے جو ہے نا, بچے کے لیے بھی اپنے جو ڈیسیژنس لیتے ہیں, اور اپنے گھر کے لیے بھی. تو اس لیے کلیشز جو ہے کافی کم ہے الحمدللہ, ایز کمپیئر ٹو ادر فیملیز, میں سمجھ. اور دوسری بات, میرا بھی یہی ہے سوچ, اور میرے ہسبینڈ کی بھی, ہم اپنے فیملی جو ریلیٹیوز ہیں ان کے معاملات میں بولتے نہیں ہیں, انٹرفیئر نہیں کرتے. تو کوئی ہمارے معاملات میں بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے, اچھے یا برے کا. ہر شخص کو آج کل پتہ ہے, خواہ وہ میرا کزن ہو, خواہ میرا بھائی ہو, میری بہن ہو, جو بھی ہو. اور ہمیں خواہ مشورہ, ہاں کوئی مشورہ لے آپ سے تو آپ دیں, لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو خوش رکھتے ہیں. کوشش. شیزہ یہ بتائیے کہ جو آپ کے پاس کیس آتے ہیں, کیا زیادہ تر کیس ہوتے ہیں, کن وجوہات پہ خاندان ٹوٹتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور کتنے فیصد طلاقیں ہو جاتی ہیں, یا کتنے فیصد صلح کر لیتے ہیں عدالت میں آ کر؟ دیکھیں, وہی بات میڈم سے کنٹینیو کروں گی, انٹرفیرنس, بے جا دخل اندازی اور انوالومنٹ جو ہوتی ہے نا ایک 3rd پرسن کی, اس کی وجہ سے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بڑی پیاری بڑی شادیاں اس طرح اور بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹوٹ جاتی ہیں. میرا تو ایز اے لائر یہ طریقہ, اور باقی بھی کافی اس طرح کے لائرز ہیں جن کو میں جانتی ہوں, ہم پہلے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مصالحت کرا دیں, دونوں کو بٹھائیں, سمجھائیں, کوئی میوچل ٹرمز کے اوپر, کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر. لیکن سب سے پہلے آج کل جو لڑکیوں کی ایک شرط ہوتی ہے نا, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کچن نہیں شیئر کرنا, ہم نے ایک گھر کے اندر ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ تو دیکھیں ہمارے دین میں بھی ہے کہ آپ اگر لڑکی کو لے کے آ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی ذات کے مطابق اس کو ایک کمرہ, کچن اور اس کی کوئی پرائیویسی ہونی چاہیے. یہ تو سنت طریقہ ہے. جی, ہمارے یہاں آج کل بالکل بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہم نے یہ سسٹم لے لیا ہے وہاں سے, برے صغیر سے, ہندوؤں سے لے لیا ہے, اور دیور جیٹ کے ساتھ بھی کوئی پردہ نہیں چل رہا, پردے کے علاوہ کوئی پرائیویسی نہیں ہے. دیکھیے نا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی جب شادی کی مولا علی سے, تو مولا علی کو کہا کہ بھئی گھر چلانے کے لیے پیسے ہیں پاس, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں بازار میں گئے, سامان خرید کے
لایا ہے مولا علی نے اپنے گھر میں. آج جو ایک حد سے زیادہ جہیز کا معاملہ یہ بھی لڑائیوں کی وجہ ہے. جی بالکل. جہیز کے علاوہ بھی جب ایک گھر میں آپ رہ رہی ہیں تو میں نے کئی گھر اس طرح کے دیکھے ہیں جو ایک گھر ہوتے ہیں لیکن ان گھروں کے اندر 3 گھر ہوتے ہیں. ہر بہو کو اگر گھر میں کوئی 2 بہویں ہیں یا ایون ایک بھی بہو ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو اتنی اسپیس تو دے دیں کہ وہ اپنے آگے اس کے بچے ہونے ہیں, چیزیں ہونی ہیں, وہ ہر چیز کے لیے جا کے ساس اور سسر کے آگے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ رات کو ساس سو رہی ہیں, سسر سو رہے ہیں تو اپنے کچن کو تالا لگا کے سو رہے ہیں. صبح جب وہ اپنے حساب سے اٹھیں گے نیچے آئیں گے تو اس طرح اگر آپ جانور کی طرح ایک بہو کو قید کریں گے اور پھر آپ اس سے امید کریں گے کہ وہ آپ کی عزت کرے اور آپ کی اطاعت کرے اور وہ سب, اور پھر اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو ایک میاں ہے جو آپ کا ایک بنیادی رشتہ ہے. میاں ایک بہت بڑا برج ہوتا ہے اپنے خاندان میں اور اپنی بیوی کو بیلنس کرنے میں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ بڑی غلطی ہمارے یہ جو مرد حضرات ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایک طرف, خواہ وہ بیوی کی طرف ہو خواہ وہ ماں باپ کی طرف ہو, کسی ایک طرف انکلینیشن, یا پھر وہ بالکل اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہیں ہی نہیں ان معاملات کے اندر. آپس میں لڑتے رہو, جو مرضی کرو, تم لوگ ذمہ دار ہو, اور وہ بات اینڈ پہ طلاق پہ ہی آ کے پہنچتی ہے. اس سے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پھر جب اس طرح کے معاملات میں پھر سسرال والے اپنے آپ کو بالکل ایسے سائڈ پہ کر لیتے ہیں. میرے پاس تو تشدد سے بھرے ہوئے کیسز آتے ہیں اور اس کے اندر وہ لڑکیاں گھروں میں رہ بھی رہی ہوتی ہیں لیکن ماں باپ کی کوئی ایز بڑے ایز بزرگ کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی. لیکن ہاں اگر وہ کوئی شاپنگ زیادہ کر کے لے آئے یا بچے کو اپنی مرضی سے اسکول میں کرا دے یا بچے کا نام مرضی سے رکھ لے تو وہ ماں باپ سب سے پہلے وہاں یہ بھی لڑائی کی وجہ بنتی ہے. جی, تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زندگی جئیں اور دوسرے کو بھی جینے دیں. یہ سب سے بڑا فارمولا ہے. آپ نے فارمولا کی بات کی, یہ سب سے بڑا فارمولا ہے. اصل میں جیو اور جینے دو کا اصول ہونا چاہیے. بہو بھی انسان ہے جس کو آپ لے کر آئے ہیں, اس کو بھی اسپیس دیں. ساس انسان نہیں, ساس انسان ہے لیکن ساس اسی گھر میں رہ رہی ہے, گھر میں رہ رہی ہے, اسی گھر میں رہ رہی ہے, 50 سال سے رہ رہی ہے. بہو تو ابھی آئی ہے, اس کو 1.5 سال کوئی موقع تو دیں سیکھنے کا, سمجھنے کا, رشتوں کو دیکھنے کا. جس ماں کی بیٹی ہے اسے نہیں پتا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کو میں پہلے نہیں, ماں نے سکھایا ہوگا یقیناً, ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں سکھایا ہوتا. جس میں راست رہی آپ یقین کریں جن ماؤں کا اچھے کردار ہیں وہ گھر بہت اچھے چلتے ہیں اور سالوں وہاں پہ بہویں رہتی ہیں. صرف وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے بیٹی کی تربیت تو ہم کتنے واقعاتی دیکھتے ہیں. میں ہمیشہ بات یہ کرتی ہوں کہ ہمارا سارا جو ہے نا ایک فوکس لڑکی کی تربیت پہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ایک بیٹے کی تربیت سب سے زیادہ مشکل ہے اور اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو وہ جو ایک ماں نے اس بیٹے کی بھی اچھی تربیت کی ہوئی ہے اور پھر وہ بہو کو بھی اچھا لے کے چل رہی ہے. میں ایسی کئی ماؤں کو جانتی ہوں, میری دوستوں کی مدرز ہیں, وہ اپنی بہوؤں کے آگے بیٹوں کو بولنے نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں گھر سے باہر نکل جاؤ, اور وہ سیدھے بھی رہتے ہیں. کافی عرصے ان کے گھر کمبائن فیملیز میں چلتے بھی ہیں, لیکن ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اتنے اس سے کہتے ہیں کہ ساس بھی انسان ہوتی ہے, ساس کی بھی, تو بات یہ ہے کہ میں ویسے بالکل یہ باتیں جو ہوئی نا سارا کچھ ٹھیک, آپ تینوں ہیں بیگمات, نہیں ہم بہویں بھی ہیں, بیٹی بھی ہیں, بہن بھی ہیں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی خامد ہوں, جو مرد ہیں میرے پیچھے پڑ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو سیو کر کے چلنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خیر یہ بھی آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ کئی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ بہو ہی مظلوم ہوگی. کئی گھروں میں بہویں بھی جو ہیں وہ اپنا کام پورا کر لیتی ہیں اور کئی جگہوں پہ ساتھ. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, جو ابھی وکیل صاحب ابھی بات کر رہی تھی کہ وہ باتوں میں آ جاتی ہیں, لو میرج ہو گیا یا گھر والوں نے کسی بھی لالچ کی بنیاد پہ رشتہ کر دیا. اب وہ گھر چلنا نہیں ہے. پہلے پتہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ ہے, یہ جعلی جو ایک دل لگی جس کو کہتے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ جو نئی بچیاں ہیں ان کے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو طلاق ہو رہی ہے وہ لو میرج کے کیس ہیں اور کچے ذہن کی بچیاں ہوتی ہیں. اچھا میرا خیال ہے شادی جو ہے نا وہ چاہے لو ہے چاہے ارینج ہے, ان دونوں میں ہی مسائل ہیں. یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ارینج میرج بہت اچھی چل جائے گی اور لو بہت بری ہوگی, یا لو بہت اچھی چلے گی اور ارینج بری ہوگی. تو یہ تو ایک کرائٹیریا بالکل میرا خیال ہے کوئی ایسا کرتا ہی نہیں, کیونکہ جب تک آپ ایک انسان کے ساتھ رہتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کن خوبیوں کا مالک ہے. تو چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. باقی جہاں تک بات ہے تو میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے یہاں شادی کو ایک ذمہ داری اور انسٹیٹیوشن کے طور پہ سمجھا ہی نہیں جاتا, نہ سمجھایا جاتا ہے. اگر والدین بھی یہ بات سمجھ لیں اور اپنی اولاد کو یا اپنی بیٹی یا بیٹے کو زندگی شادی کا مقصد جو ہے نا وہ زندگی کا مقصد نہ بنائیں, آپ اس کو پڑھائیں. کیا ایک لڑکی جو ہے اس کا بنیادی حق ہے, کسی بھی انسان کا بنیادی حقوق ہے نا کچھ,
کہ ایک لڑکی جو ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آپ اس پہ تشدد نہ کریں, صحیح بات. اس کو سانس لینے کا حق ہے, اس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے, پراپرٹی کا حق ہے, ووٹ کا حق ہے. یہ 5 آپ کے بیسک حقوق ہیں جو ہر ایک کو ملنے ہیں اور ملنے اس چاہیے. کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے دیور کے کپڑے دھوئے یا نہیں, بالکل ساس کے کچھ کپڑے یہ تو دھوئے. بڑی ایک بات کی باتیں آ جاتی ہیں. آپ اخلاقی طور پہ کر دے تو کر دے, اس کی مہربانی ہے. مجھے ایک اور بات پابند نہیں سمجھائیں, ہے, شرعی طور پہ کوئی پابند نہیں. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں 4 پیسے آ رہے ہیں اور اگر آپ ایک ملازم رکھ سکتے ہیں, تو آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کام آپ 10-15 ہزار میں کسی بندے سے کرا سکتے ہیں, اس کے لیے اپنے بہو کو ہی ساری زندگی اسی میں اس کو رگڑ دینا ہے. تو جب پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لیبر فورس میں خواتین کا حصہ جو ہے وہ اتنا ہے, ہمارے ہاں ہمیں خاتون سے یہ بھی امید ہے کہ اگر پڑھی لکھی لے آئیں گے تو یا ہم اس کو جاب نہیں کرنے دیں گے, جاب کریں گے تو وہ گھر میں پیسے بھی لے کر آئے گی, بچیوں کے ساتھ ہم بہت ساری اور چیزوں کو جو ہے ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو پھر اگر آپ کو یہ امید ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کو فیسیلیٹیشن بھی دیں, اس حساب سے اس کو پھر اپنے پیسے اپنے حساب سے خرچ کرنے کا حق بھی دیں. تو آپ نے جو بات کی کہ چھوٹی بچیاں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے یا دھوکہ ہوتا ہے, تو بات یہ کہ شادی کی جو روح ہے اس کو سمجھیں کہ جھوٹ کتنے دن چلائیں گے. ایک شادی اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پہ کر لیں گے تو ہفتہ, 10 دن, سال, 2 سال, 3 سال, اس سے آگے نہیں چلے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ شادی صرف بچے پیدا کرنے کا اور آپ کی نسل آگے بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے. صحیح. اس کے لیے تو بہت کام ہے اور ہمیں تو کنٹرول کرنا چاہیے. شادی پورا پیکج ہے. پیکج کے علاوہ ذمہ داری ہے, 2 لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے اور اپنے گھر کو چلانا ہے, آگے اپنی چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اور ان دونوں کی جب تک کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, اعتماد نہیں ہوگا, رسپیکٹ نہیں ہوگی, ٹرسٹ نہیں ہوگا, تب تک وہ گھر آگے نہیں چلے گا. 2 لوگوں کے اکٹھے رہنے میں اور ایک طریقے سے رہنے میں بڑا فرق ہے. صحیح. تو وہ طریقے سے رہنے پہ جب, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے بیسکس کے اندر سیوک ایجوکیشن, تربیت, بچوں کو بتانا, شروع سے ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ کس طرح آپ معاشرے میں رہتے ہیں, کس طرح معاشرے میں رہنا چاہیے. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے, آپ کا دین بھی نہیں دیتا کہ وہ تشدد کرے, وہ تھپڑ مارے, وہ کچھ بھی کر لے کسی کے اس ساتھ. سے اسلام نے منع کیا. بالکل منع کیا. اور ان میں اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیوی کی بات پسند نہیں ہے, آپ کو بیوی پسند نہیں آ رہی ہے, اس کی کوئی حرکت پسند نہیں آ رہی ہے, تو آپ اس سے پہلے جو ہے اپنا تعلق ذرا تھوڑا جو ہے اس کو فاصلہ دے لیں اس میں. لیکن مارنے کی بات تو وہ بھی نہیں کرتا, اور ہم تو بیٹھے بیٹھے ایسے تھپڑ اٹھا لے مارتے ہیں جیسے یہ ہمارا حق ہے. تو حق کس نے دے دیا؟ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو نہیں مار سکتے کہ بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے. جی تو بھئی عورت کی پرسنالٹی ڈیمیج نہیں ہوتی ہوگی جس کے اوپر آپ چاہے روز ہوتی ہے, روتی ہے, اور پھر آپ اس کو اس شادی کے اندر بندے رہنے کے اوپر بھی مجبور کرتے ہیں. تو اس کی بھی تو زندگی ایک ہی دفعہ ہے, اس نے ایک ہی دفعہ جینا ہے. تو یہ بات جب ماں باپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ شادی صرف کرنے کا مطلب اس لڑکی کو گھر سے بھیج دینا نہیں ہے. کل کو جب وہ لڑکی واپس آئے گی تو وہ اپنے ساتھ فائنینشیل لائبلٹی بھی لائے گی, وہ بچے بھی لائے گی, وہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوگا. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کریں, اس کو تعلیم دیں, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, تاکہ نہ کل کو وہ اپنے میاں پہ بوجھ ہو, نہ اپنے بچوں سے یہ امید رکھے, ایون اپنے بیٹوں سے بھی مت رکھیں کہ بھئی یہ کل کو مجھے کھلائیں گے پلائیں گے. مصیبت تب آتی ہے جب آپ کو یہ اختیارات کی آپ کی بانٹ شروع ہوتی ہے, جو خواہشات جنم لیتی ہیں. بھئی ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں اپنے کام کر سکتی ہوں, مجھے کرنا چاہیے, دوسری آئے گی اپنے کام خود کرے. چیزوں کو طریقے سے اور اس کو لے کے آگے بڑھیں تو شاید کچھ مسائل ہم حل کر پائیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں بیوی اور خاوند کے مقدس رشتے کی. اس کو کیسے ہم مضبوط بنا سکتے ہیں, بڑی اس کی برکت ہے, اہمیت ہے, اور جو مثالی میاں بیوی ہوتے ہیں مثالی خاندان بنتا ہے. کیونکہ مثالی خاندان کیسے بنتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ باتوں کا اثر پوزیٹیو لیں گے تو پوزیٹیو بن جائے گا. اگر بچے میاں بیوی کی, ماں باپ کی اچانک خام خواہ نوک جوک سنتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, تو ان کی تربیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, ان کی جو پرسنالٹی ہے ڈیمیج ہوتی ہے. تو میں جو خامد ان سے درخواست کروں گا کہ ہر خامد یہ بڑا سمجھتا ہے کہ جی میری اچھی تربیت ہوگی تو میری وجہ سے ہے, اگر کوئی بری بات بچوں میں ہوگی تو وہ معاذ اللہ وہ بیوی کی وجہ سے ہوگی. تو بات یہ ہے کہ زیادہ جو غصہ ہے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاوند کو آتا ہے، اور خاوند جب کنٹرول کر لے گا، نوک جھوک نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تو اس سے آپ کے بچوں کی جو تربیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، وہ بھی بہتر ہوگی، اور ذہن پہ جو ہلکی ہلکی چوٹیں لگتی ہیں بچوں کے اوپر جب لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے، اس سے نقصان خاوند کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آگے جو بچے ہیں وہ چیزیں خاوند کی، باپ کی لے کے چلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر خاوند کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور شریعت نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جو عورت ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے ہوئی ہے، تو اس لیے ہمیں بڑی اعتدال سے، میانہ روی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ دو پہیے ہیں اور دو پہیوں نے اکٹھے چلنا ہے تو گھر کا نظام چلنا ہے۔ میں شمائلہ صاحب سے پوچھوں گا کہ شمائلہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسی پالیسی بن جائے آج کہ ہمارے بچے ہیں تو ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو میں نے سوال بات کر رہا تھا، جو خاوند ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اچھا ہے میری وجہ سے ہے اور جو برا ہے میری بیوی کی وجہ سے ہے۔ تو ایسے ہی بیوی بھی یہ سمجھتی ہے کہ گھر تو میں چلا رہی ہوں، حالانکہ جو خاوند ہے وہ بھی بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، نہ جانے کن کن کی کیا کیا باتیں سنتا ہے۔ جو 10% ہے یہ تو امیر لوگ ہیں، وہاں خود مختاری ہے۔ جو 90% لوگ ہیں وہ تو اور طرح کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے دفاتر کو دیکھیں، سوال لمبا ہو گیا، تو کیا کیا ہمارے منہ سے معاذاللہ بعض دفعہ اپنے ملازمین کے لیے نہیں نکل جاتا، نکلتا ہے۔ اور ایسے دیکھیں تو وہ جو اس کے بارے میں بات ہوتی ہے گلی چوکوں چوراہوں میں، وہ بھی تو خاوند ہے۔ تو کیا کہیں گے، مشکل تو ایک خاوند کے لیے بھی ہوتی ہے، اور بیوی بھی سمجھتی ہے کہ ساری جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے میرے اوپر ہے۔ جی یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ میں ابھی کل پرسوں پڑھ رہی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بچے کی تربیت کے جو پہلے 7 سال ہیں اس میں آپ بچے کے ساتھ کھیلیں، اس کے اگلے 7 سال اس کو آداب سکھائیں، اور جو اس سے اگلے 7 سال ہیں آپ ان کے دوست بن جائیں۔ تو یہ بڑی مجھے اچھی بات لگی ہے کہ دیکھیں کہ بچے کے جب تک ہم دوست نہیں بنیں گے۔ دوسری بات، والدین جو ہوتے ہیں نا بچے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد اگر یا والدہ ہر وقت موبائل پہ رہے گی تو استعمال کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، یہ بھی لڑائی کا ایشو ہے جی، یہ وجہ بہت یہ بنتی ہے، یہ بھی بڑی اہم آج کل وجہ ہے۔ اب اگر ماں یا باپ کوئی جھوٹ بولیں گے تو بچہ تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے، اور اگر والدین جھوٹ نہیں بول رہے تو بچے کو وہ بچے کو سکھانا ہی نہیں پڑے گا ہمیں، وہ آٹومیٹکلی سیکھ جائے گا کہ جھوٹ، میرے والدین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے والدین نے ہمیشہ دیانتداری سے کام کیا ہے، میرے والد گھر میں کبھی حرام کا نوالا نہیں لائے، میری والدہ جو ہے حیا اور پردے کا بہت اہتمام کرتی ہیں، یا میرے والدین میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں بچہ جو ہے وہ گھر میں اپنے گھر سے سیکھ رہا ہے، یہ تربیت کے مراحل میں شامل ہے۔ تو ہم جب تک خود والدین اپنے بچے کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے، اور ہاں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا بچے کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈی ٹریک کر رہا ہے، لیکن ہم نے بینگ اے پیرنٹ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ بچہ جو اور یہ جو موبائل کی وبا ہے نا، یہ امیر غریب سب کے گھروں میں ایکول یہ نظام ہر ہوگا۔ گھر میں ہے، یہ تو یہ ہر گھر میں شہر کا دیہات کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ دیکھیں کوڑے والا جا رہا ہے وہ موبائل استعمال کر رہا ہے، ٹک ٹاک لگی ہوئی ہے یا کچھ بھی ہے، وہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے نا گھر میں بچے کی بہت اچھی تربیت کر سکتی ہے، بچے پہ نظر رکھے، کیونکہ باپ سارا دن گھر نہیں ہے۔ جب کوئی بچی یا بچہ کہتا ہے ہم کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، تو والدہ کو چاہیے وہ کمپیوٹر پہ کیا کام کر رہے ہیں وہ نظر رکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ والد گھر پہ نہیں ہے، والد تو صبح کے گئے 8 بجے کے رات 8 بجے آئیں گے گھر آ کے۔ کمپیوٹر تو بندہ دیکھ سکتا، اب تو ٹیبلٹ آ گیا، موبائل آ گیا۔ مطلب اس میں دیکھیں کہ اگر آپ اپنا ریسرچ ورک کر رہے ہیں یا اپنا کوئی اسکول کا کام کر رہے ہیں تو والدہ پاس آ کے بیٹھے دیکھیں۔ آج کل یقین کریں ہڈن شروع میں جب کمپیوٹر گھروں میں آئے تھے لوگوں نے اوپن لگائے تھے سامنے، کہ جہاں پہ سب کی نظر پڑ سکے، اب وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ جو ہے نا یقین کریں موبائلز پہ ہڈن ایپ آئی ہوئی ہیں، بچے ہڈن ایپ میں بہت کچھ سیو کر لیتے ہیں۔ آپ کے مطلب جو والدین ہیں، والدین کو پراپر بچوں کا موبائل بھی ضرور چیک کرنا چاہیے، آف اینڈ آن،
ان کا جو بھی ہے وہ ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں، جو بھی ہے وہ اس کو چیک رکھیں، کوئی بچہ پاسورڈ نہ لگائے. گھر میں ہی بچہ جو ہے نا ماں کی گود دیکھیں نا پہلی درس کا ہے بچے کی. صحیح بات. تو تربیت جو ہے وہ گھر میں ہو رہی ہے، برداشت کا مادہ. پھر میاں بیوی میں اگر حسن سلوک ہوگا نا تو بچے جو ہیں یہ اڈاپٹ کرتے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین میں پیار محبت ہے تو کس وجہ سے ہے، حسن سلوک ہے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں. والدین بچوں کو وقت دیں، بچوں کے ساتھ جائیں، بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، موبائل سائٹ پر رکھ دیں، بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں. بہت سے معاملات بچے بھی اس طرح حل دیکھتے ہیں ہو نا جائیں گے. جب ماں اور باپ زیادہ ٹائم موبائل کو دے رہے ہیں، بچوں کو اگنور کر رہے ہیں، ان کی شخصیت بھی ڈیمیج وہ ہوتی ہے. اس سے شخصیت بھی ڈیمیج ہوتی ہوتی ہے، ہے بالکل. کہ جو باپ ہے باہر سے آیا موبائل لے کے بیٹھ گیا. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے شیزہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی پالیسی ایسا طریقہ بنایا جائے کہ بچوں کے سامنے کم سے کم موبائل یوز کیا جائے، اور خاص طور پہ جو باپ ہے وہ بے شک باہر سے جب آیا کام کر کے تھکا ہارا، لیکن وہ موبائل کو ٹائم دے رہا ہے، نہ بیوی کو ٹائم دے رہا ہے، نہ بچوں کو ٹائم دے رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پالیسی نہیں ہے ہر گھر کی. میرا خیال ہے یہ رول بک ہونی چاہیے. جس طرح میرے گھر میں اصول ہے کہ ایک تو میرا فون یا کوئی بھی فون بچوں کو ہاتھ لگانے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر ایک اسکرین ٹائم رکھا ہوا ہے کیونکہ ماشاءاللہ میرے بڑے بچے ہیں اور اب سارا اسکول اس پہ شفٹ ہوا ہوا ہے. تو ایک بہانہ تو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے جی ہم کام کر رہے ہیں، کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں یا اسائنمنٹس آن لائن آ رہی ہیں. جہاں تک بات رہی بچوں کو ٹائم دینے کی، بچوں کو صرف ٹائم نہیں دینا، اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے. میرے آس پاس ہماری یہ بڑی ڈیبیٹ رہتی ہے کہ جی جو ورکنگ مومز ہیں سارا قصور ان کا ہے کہ وہ جی کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ گھر آ کے بچوں کو وقت نہیں دیتی. بہت ہی ایک آئرونک بات ہے کہ جو گھر بیٹھی مائیں ہیں وہ شاپنگ، موبائل، کٹی پارٹیز اور ان سب چیزوں میں بہت بزی رہتی ہیں. ان کے بچے ڈرائیوروں کے ہاتھوں میں رول رہے ہوتے ہیں، میٹس کے ہاتھوں میں رول رہے ہوتے ہیں، اور برعکس اس کے ایک ورکنگ عورت جو ہے وہ اس گلٹ میں کہ میں کیونکہ کام کر رہی ہوں وہ اپنے بچوں کو چاہے دن میں 2 گھنٹے دے رہی ہے لیکن وہ بہت کوالٹی ٹائم دے رہی ہے. تو آپ نے صرف ٹائم نہیں دینا کیونکہ آپ آ کے سارے دن کی چڑچڑاہٹ جو آپ کی دفتر کی یا کام کی، آپ بیٹھے ضرور ہیں لیکن نہ آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں. میرے بچے آج تک، اب میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ او لیولز میں ہے، کوئی ٹیوشن نہیں ہے اس کی، شروع سے خود پڑھایا خود کیا، تو وہ بھی ایک آپ کا ٹائم سپینڈ کرنا بڑی بات ہے. تو پھر میرے گھر میں اصول ہے کہ باقی ہاؤس ہیلپ آ رہی ہے، کھانا میں نے اپنے بچوں کو خود دینا ہے، چاہے میں اپنے دن کی کلاس میں سے یا جو بھی مصروفیت ہے میں گھنٹہ نکال کے گھر واپس آؤں گی لیکن میں نے کوکنگ خود کرنی ہے. یہ بھی ایک طرح سے میری ایک افیکشن ہے. تو ہم نے کوالٹی ٹائم، ہم نے کوانٹٹی ورسز کوالٹی کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. اور اس پہ پھر ظاہر ہے کہ بچوں پہ ایک اسٹرکٹ چیک رکھنا. اب مجھے لگتا ہے کہ آج کل پیرنٹنگ کرنا ایک جہاد بن چکا ہے. بچوں کے پاس اتنا ایکسپوجر ہے، جن سکولز میں وہ جا رہے ہیں آپ بچے کو بالکل کرٹیل کر کے بھی نہیں رکھ سکتے، پھر آپ بہت زیادہ اوپن ایکسیس بھی نہیں دے سکتے. سب کچھ کرنا ہے، موبائل بھی دینا ہے، ٹیبلٹ بھی لیکن دینا ہے، ایک بہت اعتدال کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ کا موضوع نا کہاں سے کہاں نکل گیا کہ آپ میاں بیوی پہ بات کرتے کرتے بچوں تک پہنچ گئے. لیکن بات یہ کہ جو بھی مسائل ہم نے آج بات کی ہے یہاں پہ بیٹھ کے، اور جن باتوں میں بات کی، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ساس بہو کا رشتہ ہو، باپ بیٹی کا رشتہ ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، وہ تبھی آپ کا اچھے طریقے سے پروان چڑھے گا اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں خود جھانک لیں اور اپنی تصحیح خود کر لیں کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں اور ہم کہاں پہ غلط ہیں. اور اس کے لیے بنیادی درسگاہ، پالیسی، رول، ہر چیز آپ کے گھر کا ہے جو آپ کے گھر پہ لاگو ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی اور سطح پہ جا کے بنے گی. اپنے گھروں میں چیزوں کا مطلب، میں یہ بات بہت جگہوں پہ میں کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اٹھ کے کچن میں اپنے برتن بھی رکھتے ہیں. میرے 2 بیٹے ہی ہیں لیکن وہ کچن میں برتن بھی رکھتے ہیں، بوقت ضرورت اس کو دھوتے بھی ہیں اور وہ باقی سارے کام کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے سیکھا کہ میرے جو شوہر ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹھ کے میں بیٹھا ہوں تو یہاں پانی بھی مجھے ملنا چاہیے، اس ٹیبل پہ کھانا بھی کرنا. ایک بہن ہوتی ان کی بہن، تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا کام. نہیں، میرا نہیں خیال، چونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کو گھر میں ماحول ملتا ہے نا آپ اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. ہاں اگر ان کے والد صاحب یہ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہوتے کہ میرا کھانا ٹیبل پہ آنا چاہیے اور میں پانی بھی خود پیوں گا اور میں کچن میں نہیں جاؤں گا تو شاید پھر وہ یہ سب کام نہ کرتا. لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ اپنے برتن کچن میں بھی رکھ رہے ہیں، میرے ساتھ کھڑے بھی ہیں، کام بھی کرا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو بنیادی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہنوں کو تھوڑا کشادہ کر لینا چاہیے. اب تو رول چینجنگ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے بات یہ کی تھی کہ جی مرد سارا دن گھر سے باہر کام کرتا ہے، بالکل کرتا ہے جی. بہت سے کیسز میں عورت بھی کر رہی ہوتی ہے. تو اگر مرد گھر جلدی آ کے کچھ کام کر لیتا ہے، عورت کر لے، تو اپنی چیزوں کو اپنے کمفرٹ، کوئی ایک رول نہیں ہے لیکن اپنے کمفرٹ سے اپنے جو رول ہیں ان کو آپ خود ڈیوائڈ کر لیں. صحیح بات. اپنے رول میں، اور یہ کسی پہ احسان نہیں ہے.
نہ مرد احسان کر رہا ہے نہ عورت احسان کری, وہ آپ کا گھر ہے, بڑی بات. اپنے گھر کو آپ دونوں نے مل کے چلانا ہے. آپ بہت کے شکریہ مسائل جی. ایک ہیں, چیزیں ایک ہیں, تو اس کو ایک ہی طریقے سے آپ آگے چلا سکتے ہیں. بہت شکریہ خواتین حضرات. آج ہم نے بات کی خاوند اور بیوی کا رشتہ جو ہے, اس رشتے کی ایک وجہ پاکیزگی ہے, اور پاکیزگی یہ ہے کہ سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, اور جو رشتہ اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. جس نے بیٹی دے دی ہے وہ خاندان کی قربانی دیکھیں, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری جو بہن ہے, میری جو بیٹی ہے, اس کو اگلے گھر میں عزت ملے, تو ہمیں بھی یہ بھی چاہیے کہ ہمارے گھر جو بہو آئی ہے اس کو ہم عزت دیں گے. تو یہ ایک احسان ہوتا ہے, ان دوسرے کے اوپر چلنا ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, یہ ایک پہیہ ہے زندگی کا, چلنا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.